میرا آج کا عنوان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ اس کا ترجمہ ہوا. نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کا پناہ مانگتا ہوں. اب اس میں کچھ باتیں ہیں. اعوذ باللہ کے مطلب تو شیطان کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بات یہ ہے. دوسری بات اس کی تفسیر کیا ہے؟ تیسری بات اس کے فائدے کیا ہے؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے متعلق مسائل کیا ہے. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے کیا مسائل ہیں؟ وجہ سنیے. سماعت فرمائے. رب تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ لو. معلوم ہوا کہ قرآن پاک پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا حکم الہی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. دوسری بات نیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ساری امت ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی. معلوم ہوا کہ یہ پڑھنا سنت بھی ہے، اعوذ باللہ پڑھنا سنت بھی ہے. تیسری بات جس طرح کے نماز سے پہلے وضو ضروری ہے کیونکہ وہ جسمانی پلیت دور کرتا ہے، انسان کو قابل نماز بناتا ہے، اسی طرح تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. یہ اندرونی پلیت کو دور کرتا ہے. جب سے بولیے سبحان اللہ. اندر کی گندگی کو دور کرتا ہے اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے. جو شخص بادشاہ کے دروازے پر حاضر ہو وہ بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتا. یوں ہی جو بارگاہ الہی میں حاضر ہو وہ بغیر اعوذ باللہ پڑھے بغیر حاضر نہیں ہو سکتا. گویا اعوذ باللہ پڑھنا رب تعالیٰ سے تلاوت کی اجازت لینا ہے کہ میں اب قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں. نیز حاضری بارگاہ کے وقت دربار لباس جسم پہ ہوتا ہے. جب بھی وہ آدمی بارگاہ میں جاتا ہے بادشاہ کے دربار میں تو دربار کا لباس جو ہے وہ لگا ہوا رہتا ہے. اسی طرح بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت گویا قلب و زبان کا جو لباس ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اس کا ہو گیا 4 باتیں. اب ایک سوال یہ ہے کہ شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ بات سمجھ لیجیے. شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ لفظ اعوذ کے 2 معنی ہیں. التجا کرنا، پناہ پکڑنا، ملنا. پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں، التجا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اور اس کے دوسرے معنی کی بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کے فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں. اور شیطان کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے؟ شیطان اور شیطان کے معنی میں ہلاک ہونا یعنی باطل ہونا ہے. چونکہ ابلیس بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کا سارا پچھلا کیا دھرا باطل ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں، ہے نا. شیطان کا معنی باطل ہو جانا. تو اس لیے اس کا جتنے بھی اعمال کیا تھا وہ بہت سجدہ کیا تھا. ساری کائنات میں ایک دل بھر جگہ اگر اس کے سجدوں کو بچھا دیا جائے، سجدہ تو ایک ہی جگہ بھی کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ سجدہ نہیں کیا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کا معنی سمجھ لیجیے، ہر زمین پر سجدہ کیا ہے ایسا نہیں ہے. وہ سجدہ تو ایک ہی جگہ پہ کیا ہے، لیکن وہ سجدوں کو اگر پھیلا دیا جائے تو دل بھر زمین باقی نہیں رہے. اتنا سجدہ کیا مگر ایک نبی کی تعظیم سے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو رجیم قرار دے دیا کہ تو آج سے شیطان ملعون ہو گیا. قیامت تک تم پر اللہ تعالیٰ اور اس سے فرشتے، تمام انبیاء کرام، یہاں تک کہ امت مسلمہ، ساری کائنات کے لوگ تم پر لعنت ہی بھیجیں گے. یہ بات ہوئی. آپ کچھ عالمانہ تفسیر سماعت فرمائیں. دنیاوی اور دینی آفتیں بے انتہا ہے اور ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں کر سکتی. دنیا میں بھی بہت سارے آفت ہوتے ہیں، مصیبت ہوتی ہے.
کیونکہ ہم کمزور ہیں، اور جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے، ہیلپ لے، جو زیادہ طاقتور ہے اس کا ہیلپ لے، کیونکہ میرے سامنے جو دشمن ہے وہ طاقتور ہے، ہم کمزور ہے، تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تو ہم کو پاورفل چاہیے، ہیلپ مانگنا چاہیے۔ تو آپ پاورفل کون ہے دنیا میں؟ اللہ سے بڑھ کر پاورفل تو کوئی رہتا نہیں ہے نا؟ تو اس لیے اس کی امان میں آئے، اور جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی کبھی قوت یعنی کبھی ذات کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ معمولی دشمنوں کو دفع کرنے کے لیے جیسے تھانہ دار کافی ہے، چھوٹا بڑا دشمن ہے نا، اس سے بڑا دشمن ہے تو ڈی سی کے پاس جاتے ہیں، اس کے بعد بڑا دشمن ہے تو بڑا آفیسر کے پاس جاتے ہیں، اس سے بڑا دشمن ہے تو لاسٹ میں سی ایم کے پاس جاتے ہیں، لاسٹ میں پی ایم کے پاس جاتے ہیں۔ جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے تو ہمارے ہیلپ کے لیے، ہمارا گائیڈ کے لیے، ہم کو سپورٹ کے لیے اتنا بڑا سپورٹر بھی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو بڑی مصیبت دفع کرنے کے لیے کپتان پولیس، ڈپٹی کمشنر، اگر یہ سب بعض صورتوں میں بادشاہ کی بھی پناہ لینا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ذات کی پناہ لینا ضروری ہے، یعنی اس سے بچنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے رب تعالیٰ کی پناہ لینا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر لطف بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہ کہا گیا کہ شیطان کے کس دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں، بات پر غور کیجیے گا۔ میں شیطان کے نکالے ہوئے شیطان کے دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں، لیکن کون سا دھوکا؟ شیطان کا تو بہت سارا چال ہے، کس دھوکے سے ہم پناہ مانگے؟ تو یہاں ایک اور بات یہ بتا دیتا ہوں، اشارہ اس جانب ہے کہ اس کے سارے وسوسوں، خباثتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو گویا برے عقائد سے بھی، میرا عقیدہ غلط نہ ہو، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، ہے نا؟ اللہ کی پناہ، برے اعمال سے بھی میں برا کام نہ پھنس جاؤں، اس لیے بندہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھے کام سے دور رہتا ہوں، اے اللہ دور نہ ہو جاؤں، قریب آ جاؤں، اس سے بھی پناہ مانگتا ہے اللہ، میں شیطان سے دور ہو جاؤں اور میں برے کام سے دور ہو جاؤں، اس کے لیے بھی اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اندرونی و بیرونی، یعنی انسان کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کو سامنے نظر نہیں آتا ہے۔ اب کچھ بات ہے جو لوگوں کو سامنے نظر آتا ہے، ان سارے غلط چیزوں سے آدمی جیسی پڑھ لیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ان غلط چیزوں سے آدمی پناہ مانگتا ہے کہ میں سارے غلط الفاظ، سارے غلط کاموں سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ۔ اگر جو چیز اللہ سے روکے اس سے اللہ کی پناہ مانگے، اسی لیے بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے۔ اب اعوذ باللہ پڑھنے سے فضیلت کیا ہے اس کا بھی سماعت فرما لیں، اس کے بعد بیان ختم۔ فضیلت یہ ہے، پہلی فضیلت، تقریباً تمام انبیاء اولیاء نے مختلف عبارتوں سے اعوذ باللہ پڑھی ہے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب نبی پڑھے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یہ آیت ہے قرآن کی۔ حضرت نوح علیہ السلام پڑھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارشاد فرمایا تھا، معاذ اللہ انہ ربی، میں پناہ مانگتا ہوں تو اس سے اللہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد اور اپنے بھائیوں سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا تھا، معاذ اللہ ان نعبد الا من وجدنا، اس سے بھی کہا تھا۔ اعوذ باللہ پڑھنے کی یہ دلیل ہے کہ قرآن پاک میں انبیاء بھی اعوذ باللہ پڑھے ہیں، تو ہم کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں کہ جاہل قوموں کے جرمن میں نہ آ جاؤں، اس سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ اور فرمایا، انی عذت بربی و ربکم ان ترجعون، حضرت مریم علیہ السلام، مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، انی اعوذ بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، میں پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تم سے اور میرے اولاد شیطان رجیم سے پرہیز کرے، اس سے دور رہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے دعا مانگا تھا،
تو جس کی ماں نے دعا مانگ لی ہو کہ میرے بال بچے شیطان سے دور ہو، اب ظاہر بات ہے کہ مریم علیہ السلام پاک ہے، اس سے کوئی غلط کام ہو نہیں سکتی ہے نا۔ حضرت مریم علیہ السلام، مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت جبریل امین کو مرد کی شکل میں دیکھ کر فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی رب العزت کی تم سے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کا ہی حکم ہے، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا ہی حکم ہے، اس نے مجھے بتایا، اس نے مجھے بھیجا ہے، کیونکہ وہ مرد کی شکل میں آیا تھا مریم علیہ السلام کے سامنے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بار بار اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا، کہیں فرمایا قل اعوذ بربک من ہمزات الشیطان، کہیں فرمایا فاستعذ باللہ، کہیں فرمایا قل اعوذ برب الفلق، فرمایا قل اعوذ برب الناس، وغیرہ وغیرہ۔ ان آیاتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم ہر بات پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ ان آیات سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء اکرام نے ہر مصیبت کے موقع پر اعوذ باللہ پڑھی ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آ جاتے تھے تو وہ لوگ اعوذ باللہ پڑھتے تھے۔ دوسری فضیلت، احادیث شریفہ میں اس بارے میں بہت سارے وارد ہے، چنانچہ ایک شخص پر غصہ بہت وارد تھا، منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، اتنا غصہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا اور فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ غصہ بہت آیا تھا، اتنا غصہ آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے فرمایا اگر یہ اتنا غصہ کرتا ہے، اگر یہ اعوذ باللہ پڑھ لیتے تو یہ حالت اس کی نہیں ہوتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ دور ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی غصہ آ جائے، ٹینشن آ جائے کسی پر، تو فوراً پڑھ لیجیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور عہد کر لیجیے کہ انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے، ہے نا۔ جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے، بستان ان تفاسیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، حق تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ دن میں اگر 10 بار کوئی آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ اور فرشتہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ دن بھر تم کو شیطان سے بچا کے رکھتا ہے۔ تفسیر روح البیان شریف نے اسی اعوذ باللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حضوری قلب کے ساتھ یعنی دل کے ساتھ اطمینان و سکون کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب تعالیٰ اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ آدمی دل سے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو شیطان اور اس کے بیچ میں 300 پردے ہو جاتے ہیں، شیطان جس کو بہکا نہیں پاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ کے مختلف عبارتوں کے ساتھ بہت سے فائدوں کے لیے دعاؤں میں ورد فرمایا، چنانچہ مشکا شریف کی ایک حدیث سماعت فرمایا جو شخص صبح و شام پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ جیسے بولے سبحان اللہ، ہے نا۔ جو آدمی یہ صبح پڑھ لے گا اس کو سانپ بچھو زہریلا کوئی بھی سامان اس کو کاٹے گا نہیں۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہمۃ ومن کل عین لامہ، اور فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اس دعا سے تعویذ فرماتے تھے۔ جیسے بولیے سبحان اللہ، وہ دعا لکھ کر کے تعویذ فرماتے تھے، بستان التفاسیر میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچوں کو اس کا دعا کا تعویذ پہنا جائے یا اس دعا سے دم کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچے ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ مشکا شریف کے اسی باب میں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل، جو ہم ہر دن عصر کی نماز میں پڑھتے ہیں، ہے نا؟ آپ لوگ سنتے بھی ہوں گے کہ عصر نماز میں زیادہ میں پڑھتا ہوں، اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہمیشہ اس کو پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذلت الدین وغلبۃ الرجال۔ ان کا پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی دینوی دنیاوی و دین رنج و غم اور مجبوری بزدلی قرض اور دشمنوں کے غلبے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا جو انسان یہ پڑھتا رہے گا۔ تو لہذا میں چاہتا ہوں، مجھے یاد ہے تو جو آدمی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں گویا کہ میں پڑھا تو آپ بھی پڑھ لیے، ہے نا؟ تو اس لیے ہر عصر کی نماز میں ہر دن میں اس کو پڑھا کرتا ہوں تاکہ میرے پڑھنے سے آپ کا بھی پڑھنا ہو جائے۔ آپ آمین پڑھ بولتے ہیں تو گویا کہ آپ بھی اس میں شامل ہو گئے، سمجھ رہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ انشاءاللہ تعالی اس کا پڑھنے والا جذام اور دیوانگی اور بری مرض سے محفوظ رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں اعوذ باللہ ہے، سمجھ رہے نا؟ ان دعاؤں میں اعوذ باللہ ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ مشکاۃ شریف کے اسی باب میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیطان ان یحضرون۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سمجھدار بچوں کو یہ دعا حفظ کرا دیتے تھے اور نابالغ بچوں کے گلے میں اس کا تعویذ بنا کر ڈال دیتے تھے۔ تعویذ لکھنے اور گلے میں ڈالنے کا ثبوت ہوا۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں نا، جیسے اہل حدیث لوگ دیوبندی لوگ کہتے ہیں یہ تعویذ کیوں پڑھتے ہیں، یہ تو جائز نہیں ہے، شریعت میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو اس حدیث سے تعویذ لکھنے کا اور گلے میں ڈالنے کا ثبوت آیا ہے۔ اس کی پابندی کرنے والا انشاءاللہ تعالی جنات اور انسان کی شرارت اور رب تعالیٰ کی غضب سے محفوظ رہے گا۔ غرض کہ اعوذ باللہ بہت سی دعاؤں میں کام آتا ہے، اگر اس کی زیادہ تحقیق منظور ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اللہ ہمیں اور بھی آگے مسائل سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ سید المرسلین اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اعوذ باللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہمیں کبھی پریشان ہو تو ہم اعوذ باللہ پڑھیں، جب ہمیں غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے اللہ آپ کو شیطان کے تمام برے اعمال سے، شیطان کے تمام برے کاموں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آمین بجائے سے۔ My YouTube channel Happy Life Information, like, comment, share.